حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان انصاف اور عدل نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن اس کے بدن کا آدھا حصہ مفلوج ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ہر غم سے اسے نجات عطا کرتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی آہو پکار سے بچتے رہو کیونکہ وہ صرف اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں روکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو تم میں سے بہترین اخلاق والے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے 1 نیکی ملے گی اور وہ 1 نیکی 10 گنا بڑھا دی جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے، پس تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور یہ کہنے نہیں لگتا کہ میں نے تو دعا مانگی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت اور فرمانبرداری اور حسن سلوک کی وجہ سے آدمی کی عمر بڑھا دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہذا دعا مانگا کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں آئے تو چاہیے کہ سلام کرے اور پھر جب مجلس سے اٹھ کر جانے لگے تو بھی سلام کرے، اس لیے کہ پہلا سلام دوسرے سلام پر فوقیت نہیں رکھتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے اللہ سے کہا کہ اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں دنیا میں رہیں گی تو رب تعالیٰ نے جواباً فرمایا ہے مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم وہ جب تک استغفار کرتے رہیں گے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں ان کی مغفرت بخشش فرماتا رہوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز ترک کی اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے، جس نے ظہر کی نماز ترک کی اس کی روزی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، جس نے عصر کی نماز ترک کی اس کے جسم سے طاقت ختم کر دی جاتی ہے، جس نے مغرب کی نماز ترک کی اس کو اولاد سے کوئی خوشی حاصل نہ ہوگی، جس نے عشاء کی نماز ترک کی اس کی نیند سے راحت ختم کر دی جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا، لوگ انہیں اپنے قدموں سے رون دیں گے، پوچھا جائے گا یہ چیونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں سے شفقت نہ کرے، نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے منع نہ کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے اعمال عام ہوں تو اللہ اس کی رسوائی کو عام کر دے گا، اور جو شخص اپنے اعمال کی منافقانہ نمائش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں، صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر قیامت میں نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے، اللہ پاک اسے دوزخ پر حرام کر دے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داروں اور اہل قرابت کے ساتھ خراب سلوک کرنے والا جنت میں نہ جا سکے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہیں کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں، اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو بد نصیب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کا رسول ہی خوب جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا، بد نصیب بے نماز ہے، کیونکہ بے نماز کو اسلام سے کچھ نصیب نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، امیری کو فقیری سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس سے کچھ پوچھے یعنی غیب کی باتیں پوچھے تو اس کی 40 دن رات کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہیں۔ وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ وہ مٹی سے کھیلتے ہیں اور غرور تکبر خاک میں ملا دیتے ہیں۔ جو مل جائے کھا لیتے ہیں، زیادہ جمع اور ذخیرہ کرنے کی ہوس نہیں رکھتے۔ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور پھر صلح کر لیتے ہیں، یعنی دل میں حسد، بغض اور کینہ نہیں رکھتے۔ مٹی کے گھر بناتے ہیں، کھیل کر گرا دیتے ہیں، یعنی وہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں بلکہ ختم ہو جانے والی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی پریشان حال انسان کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 مغفرت لکھے گا، جن میں سے ایک مغفرت تو اس کے تمام کاموں کی اصلاح کے لیے کافی ہے، اور 72 قیامت کے دن اس کے لیے درجات بن جائیں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات کے تہائی حصے میں پہلے آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے، پھر کہتا ہے کہ کون ہے مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی مصیبت میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو اللہ اس کی مصیبت کو دور کرے گا اور اس کو اس سے بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مومن کی روح نکلتی ہے اور 2 فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں
تو آسمان والے کہتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ تم پر اے روح رحمت نازل فرمائے اور اس جسم پر جسے روح آباد رکھتی تھی۔ پھر اس روح کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جایا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اسے آخری وقت تک کے لیے سدرۃ منتہا لے چلو جہاں نیک لوگوں کی ارواح رہتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کافر کی روح جب نکلتی ہے تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ خبیث روح زمین کی طرف سے آئی ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے تم اسے آخری وقت تک کے لیے سجین قید خانے کی طرف لے جاؤ جہاں وہ قیامت تک قید رہتی ہے۔